إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في التنزيل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة तमाम किस्म की तारीफ़ात मालिकुल उल्लाम ज़ुल जलाल वल इकराम वहदहु ला शरीक
مالک کائنات اور خالق کی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہم اللہ احکم الحاکمین کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس مالک الملک نے ہماری صحت و عافیت کے دوران زندگی میں ایک مرتبہ پھر کے بابرکت ایام ہمیں فراہم کیے۔ سامعین محترم، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کھانے کے اوقات بدل لیے تو ہم نے روزے اور رمضان کا حق ادا کر دیا۔ ناشتے کی بجائے فجر سے پہلے کھانا کھا لیں اور دوپہر کا کھانا مغرب کے بعد کھا لیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس اتنا کر لیا تو ہم نے رمضان اور روزے کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے سے روزے کے نہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں نہ ہی اجر و ثواب۔ اسی لیے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ فرما دیا کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کہ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں کہ جن کو اس محنت اور مشقت سے سوائے پیاسا رہنے کے، برداشت کرنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرے مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی ایسے روزے دار کہ جن کو اس روزے سے سوائے بھوک برداشت کرنے سے اور کوئی چیز یعنی کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بھوک پیاس برداشت کر لینے کا نام ہی روزہ نہیں ہے، بلکہ انما الصیام من اللغو والرفث، بےہودگی منکرات سے اپنے آپ کو مکمل بچا کے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ تو آئیے قرآن کریم اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور آپ کے اسوہ سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے، وہ کون سے مسنون اعمال جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں میں کرتے تھے یا کرنے کی ترغیب دلائی ہے، تاکہ ہم ان ایام سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو جیسے دن کو ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ان ایام کی راتوں کی بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ روزے کی طرح رات کا قیام اللیل کا اہتمام کرنا یہ بھی اللہ احکم الحاکمین کو اس قدر محبوب ہے کہ اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس قدر اللہ کے ہاں مقام ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اجر و ثواب کے حصول کی نیت سے امام کے ساتھ مکمل قیام کرتا ہے، یہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ امام کے ساتھ اس نے قیام کیا، پھر اس نے جا کے اپنی نیند بھی پوری کی، مگر اس قیام کا اللہ کے ہاں مقام اس قدر ہے کہ اللہ اسے پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ دن کا روزہ ہے، ایسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ رات کا قیام بھی ہے، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دلائی ہے اور فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیے
یہ رات کا قیام جسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، یہی قیام اللیل ہے، یہی رات کے نفلوں کی نماز ہے، اور یہی وہ تہجد کی نماز ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سارا سال پڑھا کرتے تھے۔ یعنی یہ جسے ہم تراویح کہتے ہیں، یہ حقیقت میں تہجد کی وہ نماز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سارے سال کا تھا، مگر ان راتوں کی اور ان دنوں کی، اس مہینے کی برکت کی بنا پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خواہش کا اظہار فرماتے ہوئے خود اپنی زندگی میں ان بابرکت راتوں میں 3 مرتبہ صحابہ کرام کو باجماعت قیام اللیل کروایا۔ تاک راتوں میں آپ نے 3 راتیں، ایک رات یہ عمل آپ نے رات کے ابتدائی حصے میں، اور دوسری رات درمیانی رات کے حصہ میں، اور تیسری رات کے آخری حصہ میں سحری سے قبل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو باجماعت قیام کروایا۔ پسند تو تھا صحابہ کو بھی، یہ بڑا بھلا معلوم ہوتا تھا، ان کی خواہش بھی تھی کہ پورا مہینہ ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کروائیں، اور اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کی مشقت کا خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے یہ خدشہ دامنگیر ہے کہ اس طرح اس مہینے میں یہ باجماعت قیام اللہ کو کہیں پسند آ گیا، اللہ میری امت پہ اس کو لازم اور فرض قرار نہ دے دیں، جو کہ میرے امتیوں پر فرض ہونے کے بعد اس کا اہتمام مشکل ہوگا، مشقت میں پڑیں گے۔ اس لیے خواہش تو ہے، مگر میں ہر روز اس کا اہتمام اس لیے نہیں کرواتا، مگر چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وحی کے انقطاع کے بعد اب یہ خدشہ جاتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کی اجازت سے صحابہ کرام کی اس خواہش کے مطابق آپ نے حکماً جو ہے اس کا باجماعت اہتمام کروایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کے ساتھ 3 روز کیا ہو، اور صحابہ کرام نے بھی حضرت عمر کے زمانے میں اس کا اہتمام کا آغاز کر دیا ہو، اس میں پھر سنت کی تعیین کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی، مگر ہم کتاب و سنت کے دلائل کو پرکھنے کی بجائے اپنے مسلک کے مطابق ہی یہ معاملہ بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ ایمان، آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عمل جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم ویسے ہی کریں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے؟ آپ نے جو 3 راتیں صحابہ کو باجماعت یہ قیام کروایا ہے، وہ کتنی رکعت پہ مشتمل تھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو سلمہ جو تابعی ہیں اپنی استاذہ ام المومنین ہماری روحانی ماں سیدہ عائشہ سے سوال کرتے ہیں کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ اماں جان ہمیں بتلائیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا رمضان کے مہینے میں رات کے قیام کی کیا کیفیت ہے، کیا انداز تھا؟ تو سیدہ اماں جان اس اپنے شاگرد تابعی کے سوال پہ، جس نے سوال میں واضح کر دیا کہ بات رات کے قیام کی ہو رہی ہے اور رمضان کی ہو رہی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کو کتنا قیام کیا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً فرماتی ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رات کے قیام کی، قیام اللیل کی، تہجد کی، یا آج کے معروف نام تراویح کی بات پوچھتے ہو، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے
موطا امام مالک میں یہ حدیث لا کے واضح کر دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری رضوان اللہ علیہم اجمعین کو با جماعت قیام کروانے کا، اس کے اہتمام کا حکم دیا تھا، وہ بھی 11 رکعت کا تھا۔ یہ ذکر بھی کیا اور ساتھ امام مالک اپنا موقف پیش کرتے ہیں، فرمایا کہ سنت کا تقاضا تو یہی ہے کہ رات کا قیام 11 رکعت ہے۔ مجھ مالک کو نہیں علم کہ لوگوں نے یہ زیادہ رکعت کہاں سے اخذ کر لی ہیں۔ تو میرے بھائیو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن خزیمہ کی روایت، خود صحابی رسول گواہی دیتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات والوتر، کہ ہمیں جو نبی کریم علیہ السلام نے رمضان کے مہینے میں قیام کروایا وہ 8 رکعات اور وتر تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت ہمیں جو ہے وہ 3 راتیں پڑھائی تھی۔ تو میرے بھائیو، خود حضرت ابی بن کعب اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اگلے دن نبی کریم علیہ السلام کو بیان فرماتے ہیں۔ مسند ابی یعلا کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول، رات میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ میں جب قیام کے بعد گھر گیا تو گھر کی خواتین نے مجھ سے اصرار کیا کہ تم نہ صرف حافظ قرآن یا قاری ہو بلکہ بڑی عمدہ قرات ہے اور یہ بابرکت راتیں ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ تم ہم عورتوں کو باجماعت قیام کرواؤ، ہم آپ کے عمدہ قاری اور آپ کی عمدہ قرات کے ساتھ جو ہے وہ رات کا باجماعت قیام کرنا چاہتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول، ان عورتوں کے اصرار پہ میں نے ان کو 8 رکعت اور وتر پڑھا دی۔ یہ بات سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار فرمایا۔ اور یاد رکھیے، سنت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں وہ بھی سنت ہے، جو آپ کے سامنے کی جائے مگر آپ اس سے منع نہ کریں، وہ بھی سنت کا وہی درجہ رکھتی ہے جو آپ کا عمل کا درجہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو صحابی نے بتلا بھی دیا کہ رات عورتوں کے اصرار پہ میں نے اتنی رکعت پڑھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے اتنی کیوں پڑھائی ہیں، اتنی پڑھانی تھی یا کیوں پڑھائی ہیں، یعنی آپ نے رضامندی کا اظہار فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، اور یہ کتاب و سنت کے دلائل اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے عمل اور صحابہ کے عمل کے بے شمار دلائل کتب احادیث میں موجود ہے۔ تو جو عمل نبی کریم علیہ السلام نے باجماعت زندگی میں 3 مرتبہ صحابہ کو کروا دیا، وہ 8 رکعت اور وتر تھے۔ جو حضرت عمر نے صحابہ کو اس کو باجماعت اہتمام کا حکم دیا، وہ بھی 8 رکعت اور 3 وتر تھے۔ صحابہ خود گواہی دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی ہی مسنون رکعت کے ساتھ جو ہے یہ قیام کروایا تھا، لہذا ہمیں بھی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی ہی رکعت پہ اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ پہ عمل کرنے کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح قیام کے ساتھ وتر کا اہتمام، کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر اور افضل وقت تو سحری کا وقت ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے ہر حصے میں یہ وتر پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت بھی فرمائی ہے کہ جو رات کو نہ اٹھ سکے، اندیشہ ہو کہ اٹھ نہ پاؤں گا، وہ عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سے لے کر 5 تک اور مستحب ہونے کے اعتبار سے 9 تک جو ہے وہ وتر پڑھنے ثابت ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا عام معمول 3 وتر پڑھنے کا تھا، اور 3 وتر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طریقے ثابت ہیں، دونوں مسنون ہیں، دونوں میں سے جس کو آپ پسند کریں اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایک 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت الگ پڑھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 وتر پڑھنے کا ایک انداز تھا۔ اور دوسرا اکٹھی 3 رکعت مگر دوسری کے بعد تشہد نہیں بیٹھنا اور سلام بھی نہیں پھیرنا، اسی طرح تیسری رکعت میں تشہد بیٹھ کے جو ہے وہ سلام پھیرنا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے عمل کے بعد اور قنوت وتر اور قنوت نازلہ کی محدثین کی تعیین کے بعد جو بہتر اور افضل بات یہ ہے کہ یہ وتر کی جو قنوت ہے
یہ رکوع سے پہلے کرنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے کرنی چاہیے۔ اور اس قنوت کے دوران، دعا کے دوران صحابہ کرام سے ہاتھ اٹھانا بھی جو ہے وہ ثابت ہیں، ہاتھ اٹھا لیے جائیں یا ہاتھ باندھے ہوئے اسی طرح جو ہے وہ آمین کہہ دیا جائے، یہ دونوں طرح جو ہے وہ بات درست ہے، سنت سے ثابت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دن کو روزہ، رات کو قیام اللیل کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام سے ان ایام اور ان راتوں میں جو ہمیں عمل ملتا ہے وہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن ہے، کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں اور التجائیں ہیں، اور کثرت کے ساتھ عام دنوں سے ہٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا انداز جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں روزے کے مسائل ذکر کیے ہیں، روزے کے مسائل کے درمیان دعا کا ذکر لا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں میں اور ان راتوں میں دعا کی اہمیت کو اجاگر کر دیا ہے۔ اور یہ ایام اور یہ وقت، سحری کا وقت بھی، افطاری کا وقت بھی، اور روزے دار روزے کے حالت میں جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ رمضان میں روزے کی حالت میں سحری اور افطاری کے وقت جو ہے وہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی فضیلت اور اہمیت یوں بیان فرمائی کہ لا يرد قضاء الا الدعاء، کہ یہ دعا تو ایسا ہتھیار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں اگر کوئی بات لکھ دی تھی، اس سے قبل اگر ہم اللہ سے دعا مانگ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے ہمیں اس پہنچنے والے نقصان سے محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ عبادت کا مغز، اور دوسری روایت میں فرمایا عبادت حقیقت میں دعا ہی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ان دنوں اور ان راتوں میں کثرت کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور بالخصوص طاق راتوں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نصیحت لی گئی کہ اللہ کے رسول طاق رات میں اگر کوئی عمل کرنے والا ہے تو بتلا دیجئے، تو آپ اپنی زوجہ محترمہ کو یہ دعائی سکھلاتے ہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ عائشہ اگر اللہ سے طاق رات میں کچھ مانگنا چاہتی ہے تو اپنے گناہوں کی معافی کی اللہ سے دعا مانگ لے۔ تو لہٰذا ہمیں ان دنوں اور ان راتوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ یقین رکھتے ہوئے کہ سحری اور افطاری کے وقت اور روزے کی حالت میں روزے دار جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس کو رد نہیں کرتے، اور سحری اور افطاری کے وقت تو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کی لوٹ سے لگا دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ وقت اللہ سے دعا مانگنے میں گزارنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اور راتوں میں جو خاص عمل عام دنوں سے ہٹ کے کیا کرتے تھے وہ میرے بھائیوں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ یہ روزہ اور اسی طرح قرآن کل قیامت کے دن روزے دار کے بارے میں روزہ، اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والے کے بارے میں قرآن اللہ کے ہاں سفارشی بنے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرما دیا اللہ ان کی سفارش قبول بھی فرما لیں گے۔ تو روزہ کہے گا کہ اللہ اس نے میری وجہ سے بھوک پیاس برداشت کی لہذا اس کو معاف کر دے۔ قرآن کہے گا اس نے باقی کاموں کو چھوڑ کر میری تلاوت کی، نیند چھوڑ کر مجھے قیام میں جو ہے وہ سنتا رہا، پڑھتا رہا، اے اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اس کو معاف فرما دے، اللہ ان کی سفارش قبول بھی فرما لیں گے۔ اور یہ اس قدر فضیلت والا عمل ہے کہ چند منٹ میں ہم ڈھیروں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اتنی فضیلت والا عمل کہ ہم روزے کے حالت میں بھی تلاوت سے جو ہے وہ کتراتے ہیں، باقی سارے معمولات اسی طرح چلتے ہیں۔ حالانکہ آپ اندازہ کریں اللہ کے ہاں اس عمل کا اس قدر مقام ہے کہ یہ چھوٹی سی سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 سپارے پڑھنے جتنا اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ایک سانس میں ہم 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، پورے قرآن جتنا اجر ہمیں مل سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ان دنوں میں اور ان راتوں میں یہ جو قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، یہ جو
اس مہینے کو برکت ملی ہے، لیلۃ القدر کو جو عظمت ملی ہے، وہ میرے بھائیوں اسی قرآن کی وجہ سے، اور اسی قرآن کی وجہ سے ہی، اس کی تلاوت کرنے سے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو عزت دی ہے، اور اسی سے اعراض کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت و رسوائی ان کو عبرت کا نشان بنایا بھی ہے، اور ہمیں بھی متنبہ کیا ہے کہ سابقہ تاریخ میں بھی دیکھ لیں کہ جس نے اس کو پسے پوست ڈالا اس کا انجام کیا ہوا، اور جنہوں نے اس کو اپنا قانون اور ضابطہ بنایا ان کو اللہ نے دنیا میں کیسے عزت دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن میں ہم پہ واضح کر دیا، یاد رکھو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو میرے اس قرآن سے کہ اتنا اجر ایک حرف پہ 10 نیکیاں، مگر پھر بھی اس کی قدر نہ کرے۔ حالانکہ تلاوت قرآن کے لیے ہمیں خاص وقت بھی درکار نہیں ہے، ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ قرآن کی صورتیں تو یاد ہیں، جو یاد ہے آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام بھی جاری رکھے، ساتھ ساتھ زبان سے جتنا آپ کو جو صورتیں یاد ہیں وہ پڑھتے رہیں، اجر برابر آپ کو ملتا رہے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ وہ گھر میں جائے اور اسے گھر میں اس کی خاطر 3 حاملہ اونٹنیاں سرخ رنگ کی اس کو مل جائیں؟ کون یہ پسند کرتا ہے؟ اور یاد رکھیے اس دور کے اعتبار سے حاملہ سرخ اونٹنی مسجد سے بھی زیادہ قدر و قیمت کی حامل تھی۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون ہے جو یہ پسند نہ کرے کہ مفت میں 3 اچھی نسل کی اور حاملہ اونٹنیاں اسے مل جائیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جتنا تمہیں یہ پسند ہے نا، اس سے بھی زیادہ بہتر اس انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ 3 آیات قرآن کی ان کی تلاوت کر لے، وہ ان اونٹنیوں سے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان رات کو 100 آیات کی تلاوت کر کے سوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکمل رات کے قیام کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو جتنی صورتیں ہمیں زبانی یاد ہیں، چلو کم یاد ہیں، ان کی 100 آیات تو کم از کم بانی جاتی ہیں، تو ہمیں تو رمضان میں بالخصوص اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور عام زندگی میں اپنا معمول بنا لیں کہ جب آپ بستر پہ سونے کے لیے لیٹیں، جو سونے کے مسنون اذکار ہیں وہ بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں صورت قرآن کی یاد ہیں اس سے دہرائی بھی ہوتی رہے گی، بھولنے میں بھی جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنے میں بھی مدد ملے گی۔ تو روزانہ جتنی صورتیں آپ کو قرآن کی یاد ہیں وہ پڑھ کے ان کو دہرا کے سوئیں گے تو اس سے خیر و برکت بھی آئے گی، اور یہ ڈھیروں اجر و ثواب بھی ہم جو ہے وہ کما سکیں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے عذاب قبر سے دفاع کا ذریعہ اس قرآن کی تلاوت کو قرار دیا کہ جب انسان قبر میں اندھیری کوٹری میں چلا جائے گا تو اس کو اس وقت جو عذاب سے پناہ میں رکھے گا، بچانے کا ذریعہ ہوگا، وہ یہی میرے بھائیوں قرآن ہوگا۔ یہی قرآن اس کو ان سانپوں سے، بچھوؤں سے، ان تکلیف دہ چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم زندگی میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ بالخصوص یہ جو مہینہ جس کو خیر و برکت ہی اس قرآن کی وجہ سے ملی ہے، اس مہینے میں روزے کی حالت میں بھی ہم اس کا اہتمام نہ کریں تو یہ ہماری بدنصیبی ہوگی، اور یہ تو اتنی فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے چھوٹے سے حرف کے بارے میں فرمایا الف لام میم، یہ ایک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ اس کا ایک ایک حرف الگ کر کے اکیلے اکیلے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں کہ الف لام میم، الف الگ اللہ شمار کرتی ہیں، لام اللہ الگ شمار کرتی ہیں، میم الگ۔ یہ دیکھنے میں جو ایک لگتا ہے مگر اللہ اس پر نیکیاں 30 دیتے ہیں۔ تو اتنی فضیلت والا عمل ہے، ہمیں کم از کم اس نزول قرآن کے مہینے میں اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات بھی کیا کرتے تھے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتے تھے، لہٰذا ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر اللہ نے طاقت اور وسعت دی ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ایام کی برکت اس قدر ہے کہ ان دنوں میں جو عمرہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب حج کے برابر دیتے ہیں۔ جو ان دنوں میں عمرہ کر لیتا ہے اس کو حج کا ثواب ملتا ہے، یا کم از کم
اللہ کا دیا ہوا مال صدقہ خیرات کرنے کا یا اللہ کے راستے میں وقف کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فطر صائمن کان لہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ مرغن کھانے کھلائیں، جو ہے وہ خوب جو ہے وہ تکلف کے ساتھ جو ہے افطاری کروائیں پھر ہی یہ اجر ملے گا، نہیں میرے بھائیوں، اپنی طاقت کے مطابق جیسے بھی کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دیں گے یہ فضیلت ہم پا لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، یہ صبح سے شام تک روزے دار جو بھوک پیاس برداشت کر کے جتنا اجر پاتا ہے، صرف اس کو افطار کروانے والے کو صرف افطاری کروانے کی وجہ سے اللہ اتنا ہی اجر دے دیتے ہیں۔ اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ روزے دار کے اجر میں کمی نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں اجر کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کو بھی پورا اجر ملے گا، مگر جو اس کی افطاری کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کو بھی جو ہے وہ اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نہ جانے آئندہ زندگی میں یہ دن آئیں نہ آئیں، تو ہمیں یہ دیکھ لیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے یہ 6 دن ہم سے گزر بھی گئے، کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ دن گزر رہے ہیں، اور زندگی موت کا اللہ کو علم ہے، نہ جانے دوبارہ زندگی میں یہ ایام آئیں نہ آئیں۔ تو میرے بھائیوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان دنوں کو گزارا کرتے تھے، ہمیں بھی ان دنوں کو ویسے ہی گزارنا چاہیے۔ دوبارہ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ان دنوں میں کیا خاص کام کرتے تھے؟ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے تھے، کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، اور رات کو دن کے روزے کے ساتھ ساتھ رات کو قیام اللیل کا اہتمام بھی فرماتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ان کو فالو کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اس رمضان کے دنوں میں تیز آندھی کی مانند نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ تمام مسنون اعمال جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سے ثابت ہیں، ان کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اور جتنا ہم دیگر ایسے کاموں پہ، یہ میلاد کرانے پہ اور باقی جو ہے وہ یہ اصال ثواب کے جتنے کاموں پہ ہم روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان سے جب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کوئی اجر نہیں ملتا، یہ مسنون اعمال ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان آیا، آپ نے روزے کی حالت میں یہ کام کیا ہے، رمضان کی راتوں میں یہ قیام کیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے یا جو کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، وہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باقی ماندہ ایام ہیں ان کی قدر کرنے کی، اور ان میں یہ سارے مسنون اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔